بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج ہم حمدیہ نظم کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ حمد، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ صنف سخن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کا ذکر کیا جاتا ہے۔ شاعر مظفر پارسی ایک بہترین شاعر کہ جنہوں نے بہت خوبصورت نعتیہ نظمیں بھی لکھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف میں حمدیہ نظمیں بھی کہی ہیں، تو یہ نظم ہمارے نصاب کا حصہ ہے اور آج ہم اسی کے بارے میں تھوڑا بہت اس کی وضاحت کریں گے اشعار کی۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس شعر نمبر 1 ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ جی، انتہائی خوبصورت شعر جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کہتے ہیں کہ وہی اس دنیا کے نظام کو احسن طریقے سے چلا رہا ہے۔ اگرچہ وہ عظیم و برتر ذات ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، لیکن اس کی ذات ہر شے میں، یعنی دنیا کی ہر شے میں جلوہ گر دکھائی دیتی ہے، کیونکہ ہر چیز کا وہ خالق ہے، ہر چیز کا وہ پیدا کرنے والا ہے، اور اس زمین سے لے کر آسمان تک جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہماری نظر میں ہیں یا نہیں ہیں، وہ سب کا خالق و مالک ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا کا نظام، زندگی کا نظام چلانے والا کوئی تو ہے، اور وہ خالق کائنات کے سوا، وہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اگرچہ وہ ہمیں ہماری گناہگار نگاہوں سے دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کی ذات ہر شے میں ہمیں نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ وہ بے نشاں ہو کر بھی اپنی تخلیقات میں ظاہر ہے، یعنی اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں اس نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا ہے۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا بنانے والا واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کیونکہ اگر دوسری صورت ہوتی، نعوذ باللہ 2 یا 3 خدا ہوتے، تو یہ دنیا اتنی خوبصورت اور آراستہ نہ ہوتی، اور نہ ہی اس دنیا کا نظام اتنے بہترین طریقے سے چل سکتا۔ اب دیکھیے کہ اس نظام ہستی میں ایک لمحے کی بھی کمی یا بیشی نہیں ہو پاتی۔ اس سے ظاہر ہے کہ کاروان ہستی کو رواں دواں رکھنے والا، بہت ہی بلند و برتر اور اونچی شان رکھنے والا ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے، مصرع دیکھیے کہ دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے، کہ دیکھیے سبزے کی طرف دیکھیے، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، جانور ہیں، چرند پرند، اور سب کو چھوڑ کر انسان اگر صرف اپنے آپ پر ہی نظر ڈالے تو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورتی سے تخلیق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں یہ فرما دیا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، یعنی بہت خوبصورتی سے اسے تخلیق کیا ہے۔ تو کون ہے جو اللہ بزرگ و برتر کے سوا کچھ ایسا کر سکے؟ تو اللہ کی ذات علیم و خبیر ہے، وہ علم والا ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ تو دیکھیے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر، اس سارے نظام زندگی کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس
दुनिया के निज़ाम को बहुत खूबसूरत तरीके से चला रहा है। वो बुलंद व बरतर है और उसके मुकाबले में उसकी मखलूक़ात की कोई हैसियत नहीं है। वो आजिज़ हैं, वो हकीर हैं, न उनके पास इतनी अक्ल है और ना ही वो इतना हौसला रखते हैं कि वो अपने रब की अच्छे तरीके से तारीफ़ ही बयान कर सके। यानी हम तो इतने आजिज़ व हकीर हैं, जबकि रब ताला बहुत ऊंची और बुलंद व बरतर शान रखने वाला है। तो वाकई शायर का खूब कहना है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, अगरचे वो हमें हमारी आँखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन निज़ाम, इस दुनिया का निज़ाम ये पुकार पुकार के कहता है कि वाकई इसको रवां दवां रखने वाला कोई ना कोई मौजूद है, और वो अल्लाह ताला के सिवा कौन हो सकता है। जी, शेर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारे पास इस हमदिया नज़्म का शेर नंबर 2 है। वही है मशरिक़, वही है मग़रिब, सफ़र करें सब उसी की जानिब, हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है वही खुदा है। जी, शायर क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला ही इस दुनिया का पैदा करने वाला है। वो अकेला इस पूरी कायनात का मालिक है। हर शय उसी की पैदा करदा है, मशरिक़ व मग़रिब उसी का है। इससे क्या मुराद है कि जिस सिमत हम नज़र डालें उसी की बनाई हुई चीज़ें नुमायाँ हैं, उसकी मखलूक़ात हर जगह हैं, और हम नाचीज़ उसकी हस्ती का अंदाज़ा लगाने के काबिल नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि ना तो हमारे पास इतना इल्म है कि अल्लाह ताला की वुसअत के बारे में, उसकी इतनी अज़ीम हस्ती के बारे में जान सकें, और ना ही हमारे पास इतनी अक्ल है कि अल्लाह ताला की सिफ़ात का अंदाज़ा हो सके। अब एक आजिज़ बंदा, एक नातवां बंदा अपने अज़ीम रब की शान कैसे बयान कर सकता है? वो कैसे समझ सकता है? वो तो इतना भी नहीं जान सकता कि अल्लाह ताला की ज़ात कितनी वसी है, और उसने कितने ही सैकड़ों जहां पैदा किए हैं जो हमारी नज़र से ओझल हैं। तो बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन मुसव्विर है, वो खालिक है, वो बारी है। उसके सिवा किसी में इतनी हिम्मत कहाँ कि एक मच्छर का पर भी तख्लीक कर सके। तो वाकई अब हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है, इससे हम क्या मुराद ले सकते हैं कि अगर हम इस दुनिया की चीज़ों को एक आईना तसव्वुर कर लें, एक आईना समझ लें, तो उन सब चीज़ों में किसकी तस्वीर दिखाई देती है? अपने खालिक़े हकीकी, जिसने उस चीज़ को पैदा किया, उसी का रंग झलकता है, उसी की तस्वीर दिखाई देती है। लेकिन सिर्फ़ शर्त ये है कि उसको देखने का ज़ौक़ हो, हमारे पास इतनी दिल की आँख रोशन हो, हमारे पास इतनी सलाहियत हो कि हम उन चीज़ों की गहराई में जाकर देख सकें और सोच सकें। तो हर छोटी बड़ी शय जो इस दुनिया में नज़र आती है, उसमें अल्लाह ताला की ही अज़ीम हस्ती का अक्स झलकता है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि उस पाक ज़ात को तलाश करने की, खोजने की जुस्तजू हो। तो देखा जाए तो इन चीज़ों में, यानी उस अल्लाह ताला की बनाई हुई हर शय में अल्लाह ताला की वाहिद ज़ात की जलवागरी नुमाया नज़र आती है। वो बेनिशां होकर भी अपनी बनाई हुई चीज़ों में ज़ाहिर है। अब देखिए कि दुनिया में जा बजा मौजूद चीज़ों को देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई अल्लाह की ज़ात मौजूद है, वो वाहिद है। क्योंकि दूसरी सूरत में
دنیا کا نظام نہ احسن طریقے سے چل سکتا اور نہ ہی دنیا اتنی خوبصورت نظر آتی۔ اب اسی موضوع کو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر راہ میں نقش کف پائے یار دیکھ۔ یعنی اس شعر کے مطابق کیا کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے دیکھنے کا شوق دیا ہے، تیری آنکھوں کو روشن کیا ہے، تو تجھے اپنے محبوب کے پاؤں کا نقش ہر راستے میں دکھائی دے سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی جلوہ گری تجھے ہر راستے میں، تجھے ہر جگہ، ہر سمت نمایاں نظر آ سکتی ہے، لیکن تجھ میں اپنے رب کو تلاش کرنے کی جستجو ہو۔ تو واقعی ہر شے اسی کی ہے، ہر سمت اسی کی ہے، اور وہ اپنی تخلیقات میں نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ جی تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یعنی اب شاعر کے مطابق، اب شاعر کا دیکھیے کہ انداز کتنا خوبصورت ہے۔ انہوں نے جو اپنے شعر کا انداز رکھا ہے وہ کتنا بہترین ہے۔ کیونکہ شاعر جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ دنیا ایسے ہی وجود میں آ گئی، یا اس دنیا کی بنیاد صرف ایک مادہ ہے بس، یعنی مادے کی وجہ سے ہی ہر شے بن گئی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نعوذ باللہ انکار کرتے ہیں۔ تو شاعر اپنی اس خوبصورت نظم کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں، ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ وہی خدا ہے، کہ میرا خدا تو وہ ہے جو اس طرح کے کارنامے، کرشمے سر انجام دے رہا ہے۔ تو اس شعر کے مطابق شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وسیع و عظیم ہستی رنگا رنگ موسموں کو بدلنے پر قادر ہے۔ یعنی اس عظیم ذات کو بتوں میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوگ اپنے معبود کے لیے ایک ٹھوس وجود تلاش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، ہم تو اس چیز کے سامنے، اس ذات کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے کہ جو ہمیں دکھائی دے، جس کا کوئی مادی وجود ہو، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ جن چیزوں کے سامنے وہ سجدہ کر رہے ہیں، جن کو وہ اپنا مشکل کشا تصور کر رہے ہیں، وہ تو خود کسی کی مخلوق ہیں۔ یعنی دیکھیے کہ سورج، چاند، ستارے، آگ، مٹی کے بنائے ہوئے بت، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں۔ سورج، چاند، ستارے مخلوق ہیں، آگ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ تو یہ چیزیں کیسے ایک معبود کی صورت اختیار کر سکتی ہیں؟ مٹی کے بت جن کو انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ کیسے نعوذ باللہ خدا کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں؟ تو شاعر کا کہنا بالکل خوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بتوں میں تلاش نہ کرو، وہ تو تمہیں بدلتی ہوئی رتوں میں، بدلتے ہوئے موسموں میں ملے گا، کیونکہ وہ اس چیز پر قادر ہے کہ روشنی کو تاریکی میں بدل دے، جو ایک کے بعد دوسرا موسم لے آئے۔ تو اس کے سوا کون ہے جو ان رات کے اندھیروں کو روشنی میں بدل سکے، جو ظلمت کو نور میں تبدیل کر سکے؟ تو یہ سب میرے رب کی کاریگری ہے کہ جو
موسموں کو بدل دیتا ہے غیر محسوس طریقے سے، ایک کے بعد دوسرا موسم آ جاتا ہے۔ تو یہ سب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک رات دن کے آنے جانے اور موسموں کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بے شک ساری بادشاہی اسی کی ہے اور ہر چیز کا وہ اکیلا مالک ہے، اور اس نے بڑی خوبصورتی سے اس دنیا کے نظام کو سنبھال رکھا ہے۔ جی، شعر نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ انتہائی خوبصورت موضوع رکھنے والا شعر۔ شاعر بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اسے ہی سارے اختیار حاصل ہیں، حتیٰ کہ وہ ہماری سوچ، ہمارے خیالات سے کہیں بلند تر ہے۔ اگرچہ انسان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اشرف المخلوق ہے، وہ کائنات میں سب سے افضل ترین مخلوق ہے، وہ سب سے برتری رکھتا ہے، لیکن شاعر یہ کہتے ہیں کہ بے شک انسان تمام مخلوقات پر تو برتری رکھتا ہے، وہ مسجود ملائک ہے کہ فرشتے اسے سجدہ کرنے پر مجبور ہوئے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ تو اس لیے اگرچہ انسان کو اختیارات تو دیے گئے، لیکن مکمل اختیار اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ یعنی اگرچہ اس کا ثبوت ہمیں دیکھیں اس بات سے ملتا ہے کہ انسان بہت کچھ سوچتا ہے، اپنی زندگی کے حوالے سے بہت کچھ خیالات رکھتا ہے، منصوبہ سازی کرتا ہے، حتیٰ کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کرتا ہے، ہر طرح کی سوچ اس کے ذہن میں آتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا ہوتی ہے۔ تو جو رب کی رضا ہے وہی پیش آتی ہے۔ تو اس لیے جو انسان کے نصیب میں تحریر کر دیا گیا، رقم کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں رد و بدل کا اختیار انسان کو نہیں ہے۔ یہ سب میرے رب کے فیصلے ہیں، اور وہ بہترین سوچتا ہے، بہترین تدبیر کرتا ہے، کیونکہ لوگ بھی تدبیر کرتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ اسی لیے تو جو لوگ اپنی زندگی کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، اپنی زندگی کے حوالے سے، اپنی مستقبل کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ پریشان رکھتے ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو 70 موت سے بڑھ کر محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، وہ کیسے اپنے بندوں کو ناکامی سے دوچار کر سکتا ہے، وہ کیسے اپنے بندوں کو آگ میں ڈال سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کے بارے میں اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بہترین منصوبہ سازی کرتا ہے، وہ بہترین تدابیر کرتا ہے، اور وہ اس کی جو مصلحتیں ہیں وہ خود ہی جانتا ہے۔ ہم انسان اس کی تدابیر کو نہ تو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو شاعر کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ ہم تو عاجز ہیں، حقیر ہیں، صرف سوچتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے۔ تو انسان کو اختیار حاصل ہے، لیکن
مکمل اختیار اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا قرآن پاک میں، ایک آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدوں سے نکلنا چاہو تو زور لگا لو، بے شک تم کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر پاؤ گے۔ تو انسان کا جو دائرہ اختیار ہے وہ محدود ہے، اور سب رضا، سب اختیار میرے رب عظیم کے پاس ہے۔ الطاف حسین حالی بڑی خوبصورتی سے اس شعر میں کہتے ہیں کہ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ جی، شعر نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ جی، مظفر پارسی اس شعر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی شان ہے، وہ بڑی خوبصورتی سے اس دنیا کو، اس دنیا کے سارے نظام کو رواں رکھے ہوئے ہے۔ اسی نے ہر شے کو بنایا، اور پھر بنا کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اپنی مخلوقات کے رزق کا بھی انتظام کیا اور اپنے بندوں کی ہدایت کے بھی سامان کر ڈالے۔ جو سمیع و بصیر ہے، جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ نظر بھی رکھے، یعنی اس نے اس دنیا کو پیدا کیا، اس دنیا کی مخلوقات کو پیدا کیا، تو ساتھ ساتھ وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ بہترین خیال رکھنے والا ہے، وہ تو چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی باخبر ہے، وہ باریک بین ہے، اور نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ جو سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے، یعنی وہ عظیم رب ہمارے دل و ذہن تک رسائی رکھتا ہے۔ اب خانہ لاشعور میں جگمگانے کا مطلب کیا ہے؟ خانہ لاشعور یعنی وہ ذہن کا وہ حصہ ہے کہ جہاں تک رسائی نہیں ہے، جہاں تک ہم اس کو، اس ذہن کے حصے کو جو ہے وہ پا نہیں سکتے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو سائنسدان بھی اس ذہن جیسی پیچیدہ مشین کے بارے میں مکمل طور پر نہیں جان پائے۔ اگرچہ سائنس کی تحقیقات بہت زیادہ ہیں، لیکن سائنسدان ابھی تک اندازہ نہیں لگا سکے کہ انسان کا ذہن سوچتا کیسے ہے۔ تو یہ سب چیزیں میرے رب کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، یعنی جو ہمارے ذہن میں موجود خیالات کو، سوچ کو پڑھ لیتا ہے، تو اس کے سوا کون ہے جو اس طرح کی باریک بینی سے کام لے سکے؟ تو وہ واقعی ہمارے خیالات جو ابھی ہمارے لبوں تک نہیں آتے الفاظ کی صورت میں، وہ ان سب سے خوب واقف ہے، اور انسان بالکل محدود اختیار رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدوں سے، اس کے اختیار سے نکلنے کی مجال کسی میں نہیں۔ بے شک یہ سب اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے جلوے ہیں جو دنیا میں اس نے ہر طرف پھیلا دیے۔ تو وہ واقعی ہماری نیتوں سے واقف ہے، ہمارے خیالات سے واقف ہے، کیونکہ وہ بہترین سننے والا ہے، وہ بہترین دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ باخبر ہے، اور ہر طرح سے اپنی مخلوق کو وہ دیکھ رہا ہے، اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کی اس مقرر کردہ حدوں سے
نہ تو باہر ہے اور نہ ہی وہ اس سے بے خبر ہے۔ تو یہ سب میرے اللہ کی قدرت کاملہ کے منہ بولتے ثبوت ہیں۔ جی، شعر نمبر 6 کی طرف ہم آتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ بے شک وہی خدا ہے کہ جو اپنی قدرت کاملہ کا ثبوت دیتا ہے، جو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، اور دنیا میں جا بجا جدھر دیکھا جائے تو اس کی قدرت کے نظارے ہر طرف موجود ہیں۔ اس شعر میں قسمت کے حوالے سے، انسان کی قسمت کے حوالے سے شاعر نے تذکرہ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس عظیم و برتر ذات نے اپنی ہر مخلوق کی قسمت لکھ دی ہے۔ اب انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی ہر چیز جو ہے وہ اس کی قسمت میں رقم کر دی جاتی ہے۔ خوشی ہے، غم ہے، رزق ہے، جو دکھ سکھ اس نے زندگی میں برداشت کرنے ہیں، جو مال و دولت اور نعمتیں اسے ملنی ہیں، وہ سب انسان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی قسمت ساتھ لے کر آتا ہے اس دنیا میں، اور پھر اسے قسمت میں لکھی ہوئی جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ آزمائشیں ہیں، چاہے وہ خوشی ہے، غم ہے، دکھ سکھ ہے، وہ اسے چاہنے یا نہ چاہنے کے باوجود برداشت کرنا ہے۔ اسی لیے تو ایک شاعر کا کیا خوب کہنا ہے کہ لکھی قسمت میں ذلت ہو سو ہو، خط پیشانی کوئی کیوں کر مٹائے۔ یعنی ماتھے پر لگی ہوئی اس مہر کو، اس قسمت کی تحریر کو مٹانا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اگر اس کی قسمت میں خدا نخواستہ ذلت لکھ دی گئی ہے تو اسے ہر حال میں وہ برداشت کرنی ہی ہے۔ تو شاعر نے اسی حوالے سے اس شعر میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہترین جانتی ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو میں نے عزت اور بادشاہت کا تاج پہنانا ہے، اور کوئی بھی شخص جو اپنے بد اعمال کے سبب گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، گناہوں کے سمندر میں غرق ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق اس کو اس کے اعمال کے سبب پستی و ذلت کے غاروں میں دھکیل دیتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں میرے رب کے اختیار میں ہیں۔ عزت و ذلت دینے والا وہی ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور ساری بادشاہی کا مالک وہی ہے۔ وہ اکیلا مالک ہے جو اس ساری دنیا کی حکومت کو چلا رہا ہے۔ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اس کے سوا کون ہے جو اتنی بڑی دنیا کا انتظام چلا سکے؟ بے شک وہی ہے جو ہم سب کی زندگیوں اور تقدیر کا مالک ہے۔ ایک شعر دیکھیے گا، اپنی قسمت سے ہے مفر کس کو۔ مفر فرار کو کہتے ہیں کہ اپنی قسمت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اپنی قسمت سے ہے مفر کس کو، تیر پر اڑ کر بھی نشانے لگے۔ یعنی یہ سب تقدیر کے کھیل ہوتے ہیں کہ انسان کبھی کبھار خود نشانے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ سب میرے سب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بنائی ہوئی تقدیر کے کھیل ہیں، ثبوت ہیں۔ اس کے سوا کون ہے جو یہ سب کر سکے؟ جی، اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں، سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا،
جو शोला जां जला रहा है, बुझा रहा है, वही खुदा है। अब यहाँ पे नफस 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 सांस के मानों में भी है, और नफस का मतलब होता है इंसानी जान, यानी जान, आदमी, इस हवाले से भी इसका मानी लिया जाता है। सफ़ेद और सयाह से हम क्या मुराद ले सकते हैं? नेकी, बुराई। ठीक है, सफ़ेद को हम नेकी के मानों में ले सकते हैं, स्याह को हम बदी के मानों में ले सकते हैं। और सफ़ेद और सयाह हम जो है दिन रात के मानों में भी ले सकते हैं। यानी इससे मुराद क्या है कि इस दुनिया में हर छोटी बड़ी, हर गलत, हर सही चीज़, सब जो है वो अल्लाह ताला की ही बनाई हुई है। हर चीज़ का वही अकेला मालिक है। शोला जां से मुराद है ज़िंदगी, यानी इंसान को ज़िंदगी भी वही दे रहा है और मौत देने का इख्तियार भी उसे ही है। तो मुज़फ़्फ़र बारसी ने बड़ी ख़ूबसूरती से इस शेर में कहा है कि अल्लाह ताला ही इस दुनिया में हर चीज़ का मालिक है। आसमान, ज़मीन और उसके दरमियान मौजूद हर शय, चाहे वो खुश्की पर है, चाहे वो ज़मीन की तहों में है, चाहे वो आसमान की बुलंदियों पे है, सबका वही खालिक व मालिक है। वही हर एक का आका है, वही सबकी ज़िंदगियों पर दस्तरस रखता है। और शायर क्या खूब कहते हैं कि हमारी एक एक सांस उस खालिक हकीकी, उस माबूद हकीकी के होने की गवाही देती है, क्योंकि वही जानदार को बेजान से निकालता है और वही बेजान को जानदार से निकालता है। मौतो हयात उसी रब के कब्ज़े कुदरत में है, और बेशक मेरा रब बड़ी शान और वुसअत का हामिल है। हर चीज़ का मालिक वही है, हर चीज़ का खालिक जो वही है। तो जो खालिक है, जो पैदा करने वाला है, वही आका भी है, वही मालिक भी है। उसके सिवा कौन है जो इन सब चीज़ों को बना सकता? सब इख्तियार उसी को हासिल है। क्या खूबसूरत शेर कहा है, बोध इतना कि कभी आँख से देखा न तुझे, कुर्ब इतना कि मेरी जान में मौजूद है तू। इंतहाई खूबसूरत शेर। और वाकई अल्लाह ताला ही हर चीज़ का मालिक है, बेशक वो कुदरत रखने वाला है। इसी के साथ ही हम अपनी इस हमद का इख्तिताम करते हैं।